تو ہم کیا بیان کر رہے تھے کہ تیمم کے واجب ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے کہ مسلمان ہوگا تب تیمم کرے گا، کافر کے لیے تیمم نہیں ہے۔ کیوں بولا؟ اسے عبادت ہی نہیں کرے گا، تیمم کیا کرے گا؟ کافر کے لیے تیمم نہیں ہے، مسلمان کے لیے تیمم ہے۔ دوسرا، بالغ ہوگا تب تیمم اس کے لیے واجب ہوگا، کیونکہ نابالغ کے اوپر شرعی احکام لازم اور لاگو نہیں ہوتے، نابالغ کے اوپر شرعی احکام کا نفاذ نہیں ہوتا، اس لیے اس کے لیے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں عادت ڈالنی چاہیے، 7 سال کی عمر میں نماز کی عادت ڈالنی چاہیے، 10 سال کی عمر میں باقاعدہ پرسش کرنی چاہیے، اور بلوغت کے بعد تو اس کے اوپر واجب ہو جائیں گی ساری چیزیں۔ نابالغ کے لیے بھی تیمم واجب نہیں ہوگا۔ دوسرا، عاقل ہونا۔ دیکھیں شریعت کی جتنے احکام ہیں، چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے وضو ہے، چاہے تیمم ہے، ایک شرط لازم کیا آتی ہے کہ شرعی احکام کا نفاذ عقل مند کے اوپر ہوگا۔ جو عقل والا ہوگا، اس کے کوئی بندہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کے اوپر شرعی احکام کا نفاذ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو مرفوع القلم کہتے ہیں۔ مرفوع القلم کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں کے قلم رکے ہوئے ہیں کہ گناہ صاحب نہیں لکھتے، تو بیچارے ان کو عقل نہیں ہے نا، دیوانے ہیں، مجنون ہیں، مجذوب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قابل رحم اور قابل ترس لوگ ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت کی مدینہ میں مجذوب تھی، پاگل تھی، مجذوب تھی اور پاگل تھی۔ یہ لوگ معاشرے کے قابل ترس لوگ ہوتے ہیں۔ کسی پاگل کو کہیں دیکھے نا تو کوشش یہ کریں کسی ایسے بندے کو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں۔ گندے کپڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، بال زیادہ بڑے ہوئے ہیں، اگر وہ مانتا ہے تب، اگر وہ بعض ہوتے ہیں نا وہ پلے پڑ جاتے ہیں، گلے پڑ جاتے ہیں، بہت سے آگے پتھر مارنے شروع، اگر وہ مانتے ہیں، بعض لوگ نا بہتر قسم کے پاگل ہوتے ہیں، چاہے وہ پتہ نہیں ہوتا، ان کے کپڑے بدلوا دیں، ناخن بڑھیں، ان کے ناخن تراش دیں، ان کا رحم کا معاملہ کر دیں۔ جہاں کے وہ رہتے ہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا، بارش کا بندوبست نہیں ہوتا، تو ان کے لیے کوئی ایسی جگہ ہو جائے، کوئی شٹر وغیرہ ہو، کوئی بستر کا بندوبست کر دیں، سردی میں ان کے لیے گرم کپڑوں کا بندوبست۔ یہ لوگ قابل رحم لوگ ہوتے ہیں نا، معاشرے کے قابل رحم ہوتے، بجائے انہیں تنگ کرنے کے، بجائے انہیں کیا کہتے ہیں بدتمیزی کرنے کے ان کے ساتھ، جو پاگل مجذوب لوگ ہوتے ہیں ان کا خیال رکھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مدینہ میں ایک عورت مجذوب تھی، اس بیچاری کو کوئی پتہ نہیں چلتا، کیا نہ کچھ کہتی رہتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں روک لیا، عصر کے وقت روکا اور مغرب کے بعد روکا، وہ رات دیر تک کھڑی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کی باتیں سنتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگ بڑے حیران تھے، لیکن یا رسول اللہ تو پاگل، آپ کا مجھے پتا ہے، میں اس کی دل جوئی کے لیے رکا ہوں، میں اس کے ساتھ ہمدردی کے لیے ہی رکا ہوں۔ جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں نا، بجائے اس کے ان کو اپنے شرعی لیڈر بنائیں، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہے، ان کی جو حاجت کھانا کھلا دینا، ناخن وغیرہ بڑھ کر ناخن کاٹ دینا، بال بڑے بال کٹوا دینا، ان کے پاس کپڑے صاف ہوئے کپڑے دے دینا۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہوتا ہے بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، سطر وغیرہ کھلا ہوا، ان کے سطر ڈھانپنے کا بندوبست کر، یہ نیکی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اب ایک بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو شرعی احکام کا نفاذ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ عقل والے کے اوپر ہوتا ہے، عاقل کے اوپر ہوتا ہے۔ جس کو عقل نہ ہو اس کے اوپر شرعی احکام کا نفاذ نہیں ہوتا۔